نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اس ضمن میں کچھ سوال پیدا ہوئے، صحابہ نے کچھ سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے فرما دیں کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ یہ ہے دینی یعنی لٹریچر میں کہ ساری چیزیں حرام ہیں، صرف جو بتائی گئی ہیں وہ حلال ہیں، اور دوسرا رویہ جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، صرف جو بتائی گئی ہیں وہ حرام ہیں۔ اس طرح اگر یہ کہا جائے کہ ساری چیزیں حرام ہیں تو یہ زیادہ شدت اور سختی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت عطا کی گئی اس کے اندر یہ مہربانی فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ساری ہی چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں۔ جب پاکیزہ چیزوں کے بارے میں انسانی فطرت جانتی ہے، یعنی کسی بھی تاریخ کے کسی بھی زمانے میں درندوں کو، شیروں کو، چیتوں کو، ہاتھیوں کو، ان کو، بھیڑیوں کو انسان کبھی بھی نہیں کھاتا رہا، یا وہ گندگی کھانے والی چیزیں، تو یہ طبیعت خود ہی بتا دیتی ہے کہ یہ پاکیزہ ہے یا غیر پاکیزہ ہے، سوائے کہ یہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کے بعد پھر شکار کا سوال پیدا ہوا کہ شکار کے بارے میں کیا ہوگا، تو اس کا جواب بھی دیا گیا، وما علمتم من الجوارح، اور جو شکاری جانور جو ہے جن کو تم سکھاتے ہو، مکلبین، سکھا کے تم سدھا کے ان کو دوڑاتے ہو شکار کے پیچھے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو ان کو تم وہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی جانوروں کو سدھانے کا جو فن ہے اللہ فرماتے یہ بھی میں نے انسانوں کو دیا ہے، ورنہ جانور تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، یہ بھی تمہاری عقل میں، تمہاری فطرت میں نے ڈالا ہے کہ جانوروں کو مخصوص کاموں کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو شکاری جانور دو ہی ہیں، ایک کتے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک عقاب کو استعمال کیا جاتا ہے پرندوں میں۔ تو ان کو دونوں کو سدھانا ایک خاص ٹیکنیک ہے، خاص مشکل کام ہے، اور وہ ایک خاص علم ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا، تو شکاری جانوروں کا شکار کیا ہو بھی کھاؤ، مما امسکن علیکم، وہ شکار جو اس نے تمہارے لیے بچا کے رکھا ہو، یعنی اگر آپ نے کتے کو شکار پہ چھوڑا اور کتے نے خود بھی اس میں سے کھا لیا تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ مما امسکنا یہ شرط ہے کہ وہ آپ کے لیے بچا کے لے آئے، یعنی شکار کو پکڑ کے آپ تک لے آئے پھر تو جائز ہے۔ اگر اس نے خود بھی کھانا شروع کر دیا وہاں پہ، اس کا مطلب وہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی بھی اس کے اندر طبیعت شامل ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور فرمایا ان جانوروں کو چھوڑنے سے پہلے تم اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یہ بالکل چھری چلانے کی طرح ہے، یہ بھی چھری چلانے کی طرح، جیسے چھری چلانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس طرح ان شکاری جانوروں کو چھوڑنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، پرندوں کے بارے میں، کتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ان کا شکار اس وقت جائز ہوگا جب وہ پورے کا پورا شکار لا کر مالک کی خدمت میں پیش کر دیں اور خود کچھ نہ کھائیں، بس پکڑ لیں، پکڑ کے لے آئیں۔
اور عقاب کے بارے میں کیسے ہوگا؟ یعنی عقاب کے بارے میں پرندہ ہے چونکہ وہ بلندی پر پرواز کر رہا ہے، تو اس کی مفسرین نے علامت یہ لکھی ہے کہ اگر عقاب کو تم نے چھوڑا ہے شکار کے لیے اور اگر تم اس کو واپس بلاؤ تو واپس آ جائے، یعنی شکار نہ لائے واپس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ ہے۔ اور اگر وہ تمہارے کہنے پہ واپس نہیں آتا، بس شکار کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب پھر اس کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اس کو چھوڑ کے تم بلا لیتے ہو فوراً تو وہ آ جاتا ہے بغیر شکار کے، اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اللہ نے فرمایا کہ آج سے، یعنی جب سے یہ شریعت نافذ ہوئی ہے، ہم نے ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا، اس کھانے سے مراد گوشت ہے، ذبیحہ ہے، باقی پھل ہیں، سبزیاں، وہ تو سارے حلال ہیں، وہ کسی کے ہاتھ کے اندر بھی، ہندو کے ہاتھ میں ہو، یہودی کے ہاتھ میں ہو، پھل اور سبزیاں، دالیں وغیرہ تو ساری ہی جائز ہیں، اس میں کوئی اشباہ نہیں، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کھانے سے مراد بھی ذبیحہ ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا کیا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، تو اللہ نے فرمایا ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ نصرانیوں نے اپنی وہ شکل بدل دی ہے ذبح کرنے کی، اس لیے ان کا جائز نہیں ہے، یہودیوں کا جائز ہے، کیونکہ یہودی بالکل ہماری طرح ہی ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور اسی طرح فرمایا کہ ان کا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ تم بغیر کسی بھی شک شبہ کے کھا سکتے۔ ہاں، اگر یہ شک شبہ ہو انہوں نے کوئی حرام چیز اس کے اندر استعمال کی تو پھر ظاہر ناجائز ہوگا، یعنی اگر یہ شک وہ صاف ستھرا ہے، کوئی حرام چیز استعمال نہیں کی گئی تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو مومن پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح بھی تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر تم ان کے مہر دے دو، یعنی نکاح کے لیے مہر شرط ہے، یہ وہ اہل کتاب کی عورت ہو یا مومنہ ہو، دونوں کے لیے مہر لازمی ہے، اگر تم مہر دے دو تو تم پھر ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ محسنین غیر مصافحین، اس میں نیت کیا ہو؟ پاک دامن رہنے کی، پاک دامن رہنے کی نیت ہو، غیر مصافحین، بدکاری کی نیت نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے یہ جو آشنائی لگانے کی کوئی اس طرح کی کوشش ہو۔ اس کے علاوہ پاک دامنی سے صحیح طریقے سے جو بھی معاشرے کے اندر معروف ہے طریقے سے ان کا مہر دے کر اگر تم کسی اہل کتاب عورت سے بھی شادی کرتے ہو تو کر سکتے ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، فرمایا ان ساری باتوں میں، اب یہ بالکل آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ یعنی کھانے پینے کا معاملہ ہو، عورتوں سے شادی کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ ہو، شکار کا معاملہ ہو، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو انکار کر دے، جو ایمان کا نقصان کر دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یعنی اگر کھانے پینے کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، کسی معاملے میں ایمان کا نقصان ہوتا نظر آئے، فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر ایمان کا نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اندازہ فرمائیں، حضرت عمر نے اپنے گورنروں پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ تم اہل کتاب عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ایک انتظامی حکم تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی کہ اس طرح یہ امکان موجود ہے کہ اگلی نسل جو ہے ان سے متاثر ہو جائے، اگلی نسل متاثر ہو، اور دوسرا یہ کہ مومن عورتیں محروم رہ جائیں نکاح سے، اور تم ان سے نکاح کرنے لگ جاؤ اور مومن عورتیں، مسلمان عورتیں وہ محروم رہ جائیں۔ تو آج کے دور میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ آج ان کی تہذیب کا غلبہ ہے۔ اس وقت تو مسلمان تہذیب کا غلبہ تھا، کوئی حرج نہیں تھا، وہ عورتیں نکاح کے اندر آتی تو یہ امکان موجود تھے پورے کے پورے وہ مسلمان ہو جاتی۔ آج چونکہ ان کی تہذیب کا غلبہ ہے تو اس لیے آج زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا ہی ایمان کھو بیٹھے۔ اس لیے آیت کے آخر میں یہ شرط لگائی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایمان کھو بیٹھو، اگر ایمان کھونے کا خطرہ ہو تو پھر اس سے بچ جاؤ، چونکہ اگر تم نے ایمان کھو دیا تو سارے اعمال ہی کھو دیے اور آخرت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔